اسی طرح سے آگے اب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بندے کے بارے میں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کی وراثت دونوں ہاتھوں سے کھا جاتا تھا. اب اس کی نیچر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ شخص جو مال کے آنے پہ کہتا تھا اللہ نے میرے پہ کرم کر دیا، مال رکا تو شور مچا دیا، میں بے عزت ہو گیا، میری شرمندگی کا باعث بن گیا. یہ یتیم کا اکرام نہیں کرتا تھا، مسکین کو کھانے کھلانے کی بات بھی نہیں کرتا تھا، کسی کو نصیحت بھی نہیں کرتا تھا، اور یہ وہ تھا جو وراثت کھا جاتا تھا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر، جو بھائی بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں، فلانا فلانے کے حصے کھا رہے ہیں، اور کہنے کو سارے مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کی راہ پر چلنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے مال کھا گیا، ان کے وراثت کھا گیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اس کے دل میں جو ہے وہ مال کی محبت تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. لیکن اس کے دل میں کس کی محبت تھی؟ مال کی. اچھا اب یہ بات جان لیں کہ مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مال ہونا بری بات نہیں ہے. ہمارے پاس اگزامپلز ہیں ہسٹری میں، بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان کتنے مالدار تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے. ان کے بارے میں کسی نے نیٹ ورتھ کیلکولیٹ کی، وہ کہتے ہیں اس وقت اگر وہ ہوتے تو وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے، ملٹی ٹریلینئر، ڈالرز میں بات کر رہا ہوں. اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کو ٹاپ پہ لوگ نظر آتے ہیں یہ ایلون ماسک، مارک زکربرگ وغیرہ اور بل گیٹس، یہ سارے کے سارے تقریباً آپ کہہ لو کہ جیف بیسوس وغیرہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 280 ملین ٹو 300 ملین ڈالرز پہ. 280 ملین ٹو 300 ملین ڈالرز ان کی نیٹ ورتھ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر ابھی حیات ہوتے تو وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے، یعنی بل گیٹس کو وہ اپنا خادم رکھ سکتے تھے کہ بیٹا آپ تو کام چھوڑیں نا، آپ تو لگے میرے نوکر، 300 بلین یہ پکڑو، چلو جہاں پہ خانسامے کی ڈیوٹی دو. وہ ہائر کر لیتے اس کو کیونکہ اتنے مالدار، ملٹی ٹریلینئر تھے وہ. تو اتنا مال ہونے کے باوجود ان کے دل میں مال نہیں تھا، مال ان کے ہاتھ میں تھا. مسئلہ یہ ہمارا صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہاتھ میں ہمارے روپیہ نہ ہونا، دل میں مال کی بڑی محبت ہے. ہاتھ میں ہمارے پاس 200 روپیہ ہوگا لیکن دل جو ہے وہ مال کی محبت میں بھرا ہوا ہے. وہاں پہ الٹا حساب تھا، وہاں پہ تھا ہاتھ میں مال ہی مال تھا لیکن دل میں کوئی محبت نہیں، دل میں اللہ کی محبت ہے. اور وہ ہاتھ کا میل تھا، ان کا مال نہ ہاتھ کا میل تھا. اسی لیے وہ جو ایگزامپلز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ سیدنا عمر جو ہے وہ ایک ہی سٹنگ میں 960 اونٹ نکال دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا لشکر آتا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کہ مدینہ ہل جاتا تھا، یعنی اتنے اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے کہ قافلے کے چلنے سے پورا مدینے میں لگ رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے. اتنا مال لے کے آتے تھے. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو. عمر بن الخطاب گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سارا آپ کے لیے، یہ لیں. آگے دیکھا ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے. انہوں نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے. یہ ان کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جس بندے کی بات ہے یہ تو اس کے دل میں تو صرف مال ہی کی محبت ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اب ایک دم سے نا مضمون چینج ہوا ہے کہ لیکن جب وہ زمین جو ہے اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، جس دن قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا. یعنی ابھی تو یہ مال کی محبت میں لگا ہوا ہے نا، آج تو یہ مصروف ہے، آج تو یہ مٹیریلسٹک لائف سٹائل گزارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جس دن زمین کو توڑ دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا ساتھ فرشتوں کے، تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صف در صف، پوری فرشتوں کی آرمیز آ رہی ہوں گی. آپ امیجن کریں وہ منظر، قیامت کا دن آیا ہوا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہیں اور صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. اتنی بڑی آرمی، اور فرشتوں کی تعداد آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے فرشتے ہیں. فرشتوں کی تعداد ہم سے بہت بہت زیادہ ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ بھی ایک ٹائم ایسی نہیں رہ گئی تھی کہ جہاں پہ کسی فرشتے کا سر نہ ہو وہ سجدہ کر رہا ہو. اتنے فرشتے. اور جنت کے کریک ہونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی. انہوں نے کہا مجھے آواز آئی ہے، اور وہ کیوں کریک ہو رہی ہے کہ وزن اتنا پڑ گیا جنت میں. جنت کا سائز آپ سوچیں، اتنا فرشتہ عبادت کر رہا ہے کہ جنت کے اوپر جس طرح لکڑی پہ کوئی بندہ بھاری سے چل رہا ہو نا تو لکڑی کریک کرتی ہے. انہوں نے کہا جنت کے کریک ہونے کی آواز آ رہی ہے، اتنا فرشتہ وہاں پہ داخل ہو گیا. تو سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ رب العزت ہیں، اللہ کے ساتھ فرشتے ہیں، صف در صف کھڑے ہوئے ہیں. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور پھر جہنم کو سامنے پیش کیا جائے گا. یَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اس دن انسان اچھی طرح یاد کرے گا
کہ اس نے اصل میں یعنی کیا کیا تھا. یتذکر ویسے عربی میں کہتے ہیں یذکر, لیکن جب یتذکر کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرے گا. اس دن اس کو سارا یاد آ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے. جب یہ سارا منظر دیکھے گا, اللہ, فرشتے, زمین ریزہ ریزہ ہو گئی اور ساتھ ہی جہنم کو پیش کر دیا گیا, اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان اچھی طرح یاد کرے گا. لیکن اب اس کو کیا فائدہ اس یاد کرنے کا؟ آج اس یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو تم دنیا میں کر لیتے تو شاید اپنے آپ کو بدل لیتے, اب یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب تمہیں ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں نے یہ بھی نافرمانی کی تھی, یہ بھی نافرمانی کی, ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے.